الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، یہاں ہر انسان دنیا کی کامیابی اور سعادت حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، خواب دیکھتا ہے، اور جس کو سعادت اور نیک بختی مل جائے وہ کامیاب انسان کہلاتا ہے۔ ایک بندہ مومن کی سعادت اور خوش بختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اس کا مالک اس سے مطمئن ہو جائے، خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، یہ سعادت کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندہ مومن سے کس طرح راضی ہو، اس کی کوئی نشانی، اس کی کوئی علامت، اس کے کچھ آثار، کوئی علامات اللہ پاک کے رسول نے یا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے مطمئن ہوتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کے اندر تفقہ نصیب کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ جی، تفقہ دراصل کہتے ہیں گہرائی کسی چیز کے اندر ڈوب جانا۔ یا آپ پھل دیکھتے ہیں، اس کا ایک اوپر والا چھلکا ہوتا ہے، ایک اس کا اندر کا گودا ہوتا ہے۔ عام لوگ اس چھلکے کو دیکھتے ہیں، اصل چیز وہ گودا ہوتا ہے جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اس طرح ہر بات کا ایک اوپر والا حصہ ہوتا ہے، ایک اس کے اندر ایک چیز جو ہے چھپی ہوتی ہے، یہ اس کو تفقہ کہتے ہیں۔ گہری فکر، گہری سوچ، یہ اللہ پاک جس کو عطا کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے مطمئن ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور ان رفقائے مجلس میں سے ایک آدمی جو تھا، بلکہ آدمی کہاں تھا، وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس کا نام عبداللہ ابن عمر تھا۔ تو حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ استصفار یہ بات ارشاد فرمائی، اور یہ بات اکثر آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے، کیونکہ جب انسان کسی سے کوئی سوال کرتا ہے تو اس کی توجہ ساری کی ساری ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہے کہ میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ تو گفتگو جب شروع فرماتے کوئی سوال آپ چھیڑ دیتے، صحابہ کرام اس کے جواب میں عموماً خاموش رہتے، ادب کی وجہ سے جو بات ہے آپ خود ارشاد فرمائیں گے۔ ایک دن آپ نے سوال کیا کہ میرے عزیزو تم یہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس سے اہل ایمان کو یا مومنوں کو مشابہت دی گئی ہے؟ یہ درخت کون سا ہے جس سے مومنوں کی مشابہت یا مثال بیان کی گئی ہے؟ تو لوگ پہلے خاموش رہے، پھر کچھ کہتے بھی رہے، لیکن عبداللہ ابن عمر صرف اس وجہ سے خاموش رہے کہ میں تو سب سے چھوٹا ہوں، اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے سارا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور آپ کی مجلس میں انہوں نے اتنا علم حاصل کیا ہوا ہے، تو وہ اس ادب کی وجہ سے خاموش رہے۔ جب محفل برخاست ہوئی تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ جب اللہ کے رسول نے یہ سوال کیا تھا تو اس وقت فوراً میرے ذہن میں آیا تھا کہ یہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اپنے بچے کے اس جواب پر اتنی خوشی ہوئی کہ روئے زمین کی اگر دولت میرے پاس ہوتی اور میں اس کو تقسیم کر دیتا اللہ کے راستے میں، تو اتنی خوشی مجھے نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے اس بات پر ہوئی کہ اللہ کے رسول نے ایک سوال کیا اور کسی کے سمجھ میں نہ آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کے سمجھ میں آیا۔
اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ اللہ کی نصرت آ گئی اور فتح آ گئی اور لوگ جوگ در جوگ دین میں داخل ہوں گے، بڑی بشارت کی بات تھی۔ لوگوں نے ماریں کھائی تھیں اور یہ دن دیکھنے کے خواب دیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی یہ دن بھی دکھائے گا کہ لوگ کثرت کے ساتھ دین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ بالعموم تو لوگ دین کے ساتھ کثرت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، یہ تو دیکھتے رہتے ہیں کہ غالب کون ہوتا ہے، جیتتا کون ہے، کامیاب کون ہوتا ہے، بالعموم تو اس طرح ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی دین کی دعوت بھی ایسے مرحلے پر پہنچ جاتی ہے جب لوگوں کی کثیر تعداد اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو یہ مقام جب آیا تو لوگ بہت خوش ہوئے، جی قرآن حکیم میں اب تو بشارت آ گئی ہے، اب بہت سارے لوگ دین اسلام میں داخل ہوں گے اور دین کے غلبے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن اس صورت کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ یہ تفقع کے میں بات عرض کرتا ہوں، انہوں نے اس کو سمجھا تھا، اب سیدنا ابراہیم علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا سمجھا جو اس کی اصل تھی۔ تو لوگوں نے پوچھا بزرگو تم کیوں روتے ہو، یہ تو بہت اچھی خبر کی بات ہے، اس میں تو کوئی پہلو بھی نہیں ہے ایسا کہ جس میں کوئی غم کی بات ہو، ناکامی کی بات ہو۔ تو آپ نے فرمایا تم نہیں سمجھتے، میں سمجھتا ہوں، اب میرے محبوب کے فراق کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ زمین کے اوپر دین کو غالب کر دے، تو یہ دین کے غلبے کا وقت ہے۔ جس مقصد کے لیے کوئی پیدا ہوتا ہے، معمور مبعوث کیا جاتا ہے، معمور کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، جب وہ مقصد پورا ہو جائے تو صاف ظاہر ہے اس مشن کو واپس بلا لیتے ہیں۔ اب دین مکمل ہو گیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ اب محمد مصطفیٰ اور میرے محبوب اور میرے یار مجھ سے جدا ہو جائیں۔